بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یہ شعر ہم نے کتنی بار سنا ہے نا۔ اس کا جو سینٹرڈ ورڈ ہے خودی، کیا کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ خودی محض ایگو یا غرور کا نام نہیں ہے، بلکہ خودی ایک ایسے شعوری، با کردار، مضبوط، ڈسپلن، پرپسفل انسان کی تعمیر کا نام ہے، جو اپنے نفس، خواہشات اور کمزوریوں کا غلام نہ رہے، بلکہ وہ اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے مقصد کے تابع کر دے، سبمٹ کر دے۔ خودی ایگزیکٹلی ہے کیا؟ خودی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے نا نفس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نفس کیا ہے۔ یہ ایک ایسی نفس ہے جس کا تزکیہ ہو چکا ہو، معنی جس کا پیوریفیکیشن ہو چکا ہو، ا پیوریفائڈ سول۔ وہ نفس جس نے اپنے اندر کی لالچ، ہرس، تکبر، بے قابو غصہ، خود غرضی، شہوت اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، فوری لذت کی طلب، ایگو سینٹر سوچ کو مسلسل ٹریننگ کے ذریعے پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنے آپ کا شعور یعنی سیلف اویئرنیس حاصل ہو جائے۔ وہ اپنے امپلسز کو دیکھتا تو ہو مگر امپلس کے پیچھے نہ چلتا ہو۔ وہ اپنے خواہش کو محسوس کرتا ہے مگر خواہش کو اپنا آقا نہیں بناتا۔ وہ غصہ محسوس کرتا ہے مگر غصہ اسے کنٹرول نہیں کرتا۔ وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو دیکھتا تو ہے، انسٹنٹ پلیجر کو دیکھتا تو ہے، مگر اپنے ہائر پرپس کے لیے اسے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹرانسفارم، ٹرینڈ اور ریگولیٹڈ پرسنالٹی ہے۔ نفس کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کا حل اللہ عز و جل نے خود قرآن میں کہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود ان کا آپ بھلا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب اس کا کتنا گہرا معنی ہے آپ سمجھے کہ اللہ کو بھولنا ایگزیکٹلی اپنے آپ کو بھولنا ہے، اپنے آپ کو غفلت میں ڈالنا ہے۔ جب انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے نا تو وہ اپنی حقیقی آئیڈینٹی، اپنا مقصد، اپنی آخرت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے سیلف ریئلائزیشن صرف اپنے اندر جھانکنے کا نام نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے، اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کیوں پیدا کیا، اور مجھے کس مقصد کے لیے اپنی زندگی استعمال کرنی ہے۔ ہمیں اپنے نفس کے بتوں کو توڑنا ہے۔ ہمارے اندر جو باطل بت بیٹھے ہیں، جی ہاں، ہمارے اندر بھی آئیڈلس ہیں، اور وہ آئیڈلس کیا ہے؟ وہ ہے مال کی ہوس، اسٹیٹس، پاور، ریکگنیشن، ڈیزائرز، ایگو، پیپلز اپروول۔ جب انسان ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت پر ترجیح دینے لگتا ہے نا تو وہ اس کے اندرونی یہ سب چیزوں کا وہ غلام بننے لگتا ہے اپنے آپ۔ وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، وہ ایگو کا غلام بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے اپروول کا غلام بن جاتا ہے، وہ اس ٹیمپرری پلیجر کا غلام بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اپنے خواہش کی غلامی نہ صرف غلامی ہے بلکہ شرک ہے کہ ہم نے اللہ کے تابع نہیں کیا بلکہ خود کو اپنے خواہشات کے تابع کر دیا۔ سورہ فرقان میں اللہ پاک فرماتا ہے، لہٰذا خواہش کا پیچھا کرنا آزادی نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان جو کچھ چاہتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے۔ True freedom is not doing everything you desire. True freedom is having the strength to refuse what controls you. خودی کا اصل مقام کیا ہے؟ جب انسان اپنے اندر کے ان بتوں کو توڑنا شروع کرتا ہے تو اس کی پرسنالٹی کا سینٹر بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں سے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مائی ڈیزائر سے اللہ کمانڈ تک، مائی ایگو سے مائی ریسپانسبلٹی تک، واٹ آئی ول گین سے واٹ آئی کین کنٹریبیوٹ۔ یہی وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو انسان کو اپنے نفس کے غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پیراڈاکس یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا بندہ بن کر ہر غیر اللہ کے غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص صرف اللہ کا غلام ہے نا تو پھر اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ اللہ کی غلامی نہیں کر رہا ہوتا ہے تو ہر کسی کی غلامی کر رہا ہوتا ہے۔ فرام سیلف سینٹرڈنیس ٹو اللہ سینٹرڈنیس۔ خودی کا عروج یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ذات کو سب سے بڑا سمجھے، بلکہ اس کے الٹ وہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، کمپلیٹ سبمیشن کر دے۔ اس کا تعلق اپنی ذات سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق اس ذات کے سینٹر میں بدل جاتا ہے، اس کی ذات کا مرکز بدل جاتا ہے۔ اب اس کی صلاحیتیں، اس کی اسکل، اس کی طاقت، اس کا وقت، اس کا علم، اس کا مال، اس کی زندگی
اللہ کاز اور اس ہائر پرپس کے لیے استعمال ہونے لگتی ہے. وہ اپنی ذات کے عروج کو اللہ سے تعلق کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے. اور یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے. یہ جو سیلف ریئلائزیشن ہے نا، یہ منزل نہیں ہے، یہ تو مشن کی ابتدا ہے. قرآن میں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو عبادت کے ساتھ بیان کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اور دوسری ذمہ داری کیا ہے انسان کی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں نے زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی دوسری ذمہ داری خلافت ہے. یعنی انسان کا اصل مقصد صرف اپنے آپ کو بہتر بنانا نہیں ہے، بلکہ خودی سے قیادت تک لے جانا ہے. ایک ٹرین انسان صرف اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کرتا، وہ دوسروں کے لیے بھی ڈائریکشن بن جاتا ہے. لیکن اس لیڈرشپ کا اصول کیا ہے؟ پہلے خود کی قربانی، پھر دوسروں سے امید. پہلے خود اس پرخطر راستے پر چلنا، پھر خود مشکلات برداشت کرنا. پہلے خود مشکلات برداشت کرنا، پہلے خود ڈسپلن اختیار کرنا، پہلے خود اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا، پہلے خود کی قربانی، پھر دوسروں کو بلانا. دا لیڈر واکس دا ڈیفیکلٹ روڈ فرسٹ. وہ آنے والوں کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. وہ صرف اسپیچز نہیں دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے زندگی سے ایویڈنس پیش کرتا ہے. ہم کیا اس خودی کو اچیو کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے برین کو ٹرین کر کے اس خودی کو اچیو کر سکتے ہیں؟ یس آف کورس. نیورو سائنس کیا کہتا ہے نا کہ ہمیں جو ماڈرن نیورو سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ برین از ناٹ جسٹ اے اسٹیٹک آرگن. برین صرف ایک اسٹیٹک آرگن نہیں ہے، بلکہ وہ لرننگ، ریپیٹڈ ایکسپیرینس اور پریکٹس کے ذریعے بدلتا رہتا ہے. اور اس بدلتے ہوئے پروسیس کو کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. واٹ یو ریپیٹ پریکٹس یو بیکم بیٹر. اگر انسان بار بار امپلس کو ریزسٹ کرے، اٹینشن کو واپس پرپس کی طرف ڈائیورٹ کرے، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اختیار کرے، ڈسپلن روٹین کو ریگولیٹ کرے اور اپنے ریئیکشنز کو ریگولیٹ کرے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کوگنیٹیو اور بیہیویئرل پیٹرن میں مضبوطی آ سکتی ہے. اس سب چیزوں کے لیے جو برین کا پارٹ ریسپانسبل ہے وہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے. یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ پلاننگ، ڈیسیژن میکنگ، اٹینشن، ورکنگ میموری اور امپلس کنٹرول جیسے اہم فنکشن ادا کرتا ہے. اس لیے جب انسان ٹیمپریری پلیجر کو ریجیکٹ کرتا ہے، لانگ ٹرم گول کو چوز کرتا ہے، غصے میں ریئیکشن کی بجائے رسپانس دیتا ہے، اپنی پریورٹیز کے مطابق فیصلے لیتا ہے، تو وہ اپنی کوگنیٹو اسکل استعمال کر رہا ہوتا ہے، جس میں پری فرنٹل نیٹ ورک ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان اگر چاہ رہا ہے کہ مجھے ابھی آرام کرنا ہے، اب ہائر پرپس کیا ہے؟ مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے. امپلس کیا ہے؟ میں ابھی غصے میں جواب دے دوں. سیلف ریگولیشن کیا ہے؟ نہیں، میں پہلے کام ہوں گا اس کے بعد جواب دوں گا. ٹیمپرری پلیجر کیا ہے؟ بس 5 منٹ سوشل میڈیا دیکھ لوں. ڈسپلن کیا ہے؟ میرا مقصد زیادہ اہم ہے. اس ریپیٹیڈ پریکٹس سیلف ریگولیشن یہی ہے وہ جو انسان کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے. تو یہاں ہمیں اقبال اور نیورو سائنس کے کانسیپٹ میں ایک خوبصورت کنیکشن نظر آتا ہے نا. تو اپنے آپ کو آپ کس مقام تک لے جا سکتے ہو، یہ نیورو سائنس بتاتی ہے. یور برین از کیپیبل آف چینجنگ تھرو لرننگ اینڈ ریپیٹیڈ ایکسپیرینس. اس میں کنیکشن کیا ہے؟ جب اقبال کہتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو بلند کرو، تو نیورو سائنس بتاتی ہے کہ ریپیٹیڈ پریکٹس کین ریشیپ نیورل اینڈ بیہیویئرل پیٹرن. لیکن دونوں کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے. نیورو سائنس جو ہے وہ ایک برین کے ریجن کا پریکٹسنگ پارٹ ہے، اور خودی صرف نیورو سائنس کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فلاسافیکل، اخلاقی اور روحانی تصور ہے. ہمیں صرف یہ سمجھنا کہ نیورو سائنس ڈسپلن میں مدد دیتی ہے، سیلف ریگولیشن، لرننگ، ہیبٹ فارمیشن، یہ ایک بایولوجیکل میکینزم ہے. الٹیمیٹ ٹرانسفارمیشن کیا ہے کہ ایک کمزور پرسنالٹی کہتی ہے میں جو سمجھتا ہوں وہی کروں گا، اور ایک ٹرین پرسنالٹی کہتی ہے میں جو درست سمجھتا ہوں میں وہ کروں گا، ایون وین آئی ڈونٹ فیل لائک اٹ. اور ایک مومن کی پرسنالٹی اس سے بھی آگے بڑھتی ہے کہ میں وہ کروں گا جو اللہ کو پسند ہو، چاہے میرے نفس کو پسند کیوں نہ ہو. یہی ہے نفس کی ٹریننگ، یہی ہے ڈسپلن، یہی ہے پرپس، یہی ہے حقیقی آزادی. اپنے نفس کو تربیت دو، اپنے خواہشات کو ریگولیٹ کرو، اپنے مقصد کو پہچانو، اپنا کمفرٹ قربان کرو، پھر اپنی طاقت کو امت کے لیے استعمال کرو. پہلی قربانی خود کی، پہلی تبدیلی خود میں، پہلا قدم خود سے، اور آخری مقصد اللہ کی رضا. A person who has conquered himself is stronger than the person who has conquered other. خودی کا کمال دوسروں پہ غلبہ نہیں ہے،
بلکہ اپنے نفس پر غلبہ ہے۔ اور جب انسان اپنے نفس کا غلام نہیں رہتا نا، تب وہ واقعتاً آزاد ہوتا ہے۔